لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإلى رسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله إن الله غفور رحيم. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، جملہ مومنین مومنات جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اول و آخر 3 بار صلوات پڑھ کر مرحومہ رفیق النساء بنت ابو الحسن صاحب کی ارواح کو ایصال فرما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک شلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، قرآن مجید کہ جس میں نہ کسی کو شک کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، نہ کسی کو شبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو انسان اگر پڑھ لے تو روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، زبان بھی طیب و طاہر ہو جاتی ہے، آنکھ کو بھی تازگی مل جاتی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو بھی خارج ہوتا ہے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ و الی رسولہ، تو وہ ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. ثم یدرک الموت، اگر اس سفر میں اسے موت آ جائے یا اس نے موت کو پا لیا
فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب یہ ذات پروردگار پر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پوری توجہ، اس آیت میں اللہ نے جو ہے وہ اہمیت ہجرت بیان فرمائی کہ ہجرت کی اہمیت کیا ہے، ہجرت کی منزلت کیا ہے۔ ہم اور آپ یا کوئی بھی مسلمان لفظ ہجرت سے جو ہے وہ ناواقفیت نہیں رکھتا ہے، اسے معلوم ہے ہجرت کسے کہتے ہیں، ہجرت کیا ہے۔ ہم اور آپ گھر سے نکل کر جب کہیں سفر پر جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو سفر ہے اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں اور خود کو مہاجر کہتے ہیں۔ پوری توجہ، خود کو مہاجر کہتے ہیں۔ سن 622 عیسوی میں رسول اللہ نے بھی ایک ہجرت کی جو مکے سے مدینے کی طرف تھی، لیکن کیا قرآن اسی ہجرت کو بیان فرما رہا ہے کہ جس ہجرت کو ہم ہجرت سمجھتے ہیں، یا قرآن کی نظر میں ہجرت کے معنی کوئی اور ہے، یا قرآن ہجرت کے معنی کوئی اور بیان فرما رہا ہے؟ تو جب آگے بڑھ کر قرآن کی تفسیروں کو دیکھا انسان نے تو سمجھ میں آیا کہ ہم جس چیز کو ہجرت کہتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ ہجرت نہیں ہے، نقل مکان، نقل ملک، نقل جگہ کو ہجرت نہیں کہتے۔ پھر ہجرت کیا ہے؟ تو ہم اصل ہجرت سے جو ہے وہ کوسوں دور ہیں۔ تو میرے مولا اصل ہجرت ہے کیا؟ کہا اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان خود کو دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر، دنیاوی راستوں سے ہٹ کر اس راستے پر آ جائے کہ جس راستے پر آنے کے بعد اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ ایک صلوات کریں محمد و آل محمد پر۔ تو پتہ یہ چلا اصل ہجرت یہ ہے کہ رضائے الہی، رضائے رسول پر عمل کرتے ہوئے اس راستے پر چلے جس سے رسول بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کیا؟ اے میرے پروردگار، مجھے وہ کمال انقطاع عطا فرما تیری ذات کے لیے، اور مجھے دور کر دے ان ساری چیزوں سے کہ جس میں تیری رضا نہ ہو، جس سے تو راضی نہ ہو، ان سے دور کر دے۔ اور اے میرے معبود، تو حجاب نور کو چاک کر دے تاکہ میں تیرے ضیائے انوار کو درک کر سکوں۔ مولا یہاں پر اصل ہجرت بتا رہے ہیں علیکم السلام کہ اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو پالے،
کمال کو سمجھ لے، لیکن مولا کے اس بات کی تائید سورہ انعام کرتی نظر آئی۔ کیا کہہ رہی سورہ انعام؟ ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی، کہ میری نمازیں، میری زندگی، میری بندگی، میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی جو چیز رضا الہی سے ہٹا دے وہ ہجرت نہیں ہو سکتی، جو رضا الہی کی طرف لائے وہ ہجرت ہوتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ ہجرت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں ایک شرط لگائی، پوری توجہ بس آپ کے سامنے پہنچانا یہ ہے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں۔ ہم نے جو سمجھا کیا وہی ہجرت ہے یا ہجرت کچھ اور؟ شرط لگائی مہاجرن الاللہ و الی رسولہ، اور وہ ہجرت کرتا ہو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ ہجرت اصل ہجرت ہے، یہ سفر اصل سفر ہے۔ تو میرے محبوب، اگر صرف انسان ہجرت کر لیتا تو پھر یعنی ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہیں پر سفر کے لیے، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، مولا کیا یہ ہجرت نہیں ہے؟ کہ اگر یہ ہجرت ہوتی تو قرآن شرط نہ لگاتا مہاجرن الاللہ و الی رسولہ۔ اگر آپ کی کوئی ہجرت ہوتی ہے تو ہجرت میں یہ چیز پائی جائے کہ آپ کا سفر اللہ کی طرف ہو، اس کے رسول کی طرف ہو۔ اگر اس سے ہٹ گئے تو کہا ہجرت نہیں ہے، اگر اس سے مڑ گئے کہا ہجرت نہیں ہے۔ شرط لگائی مہاجرن الاللہ ولی رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ تو مومنوں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف جاؤ اور رسول کو چھوڑ دو، یہ ہجرت نہیں ہوگی۔ رسول کی طرف جاؤ اللہ کو چھوڑ دو، یہ ہجرت نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے جب ہجرت ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کریں تو آپ کی ہجرت اللہ کے لیے بھی ہو، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے بھی ہو۔ تو اگر اب کوئی رسول کا احترام نہ کرے وہ مہاجر نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہ کرے وہ مہاجر نہیں ہے، رسول کی پیروی نہ کرے وہ مہاجر نہیں ہے۔ میرے معبود کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی رسول کے ساتھ ساری زندگی چل کر سفر طے کر لے، اگر رسول کی معرفت نہ ہو تو اس کی ہجرت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شرط یہ ہے جب آپ سفر کریں تو اللہ کے لیے بھی ہو، رسول کے لیے بھی ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو وہ ہجرت کسی کام کی نہیں ہوگی، ان کے رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا الہجرت قائم علی حدها اول، کہ ہجرت اپنے حد اول پر قائم ہے، اور جو انسان
اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ ہجرت کیا ہے، وہ زمین پر اللہ کی حجت کو سمجھے۔ یعنی اگر آپ نے حجت خدا کو نہیں سمجھا تو آپ کی یہ ہجرت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف ساتھ میں چلنے کا نام ہجرت نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو جاننا اور پہچاننا، اس پر عمل کرنے کا نام ہجرت ہے۔ رضا الہی کا نام ہجرت۔ اب اس کے لیے میں زیادہ دور آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا، مثال میں سامنے کی دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک اور آسانی سے پہنچ جائے۔ کہا کیوں؟ کہا صرف ساتھ چلنے کا نام ہجرت نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں جس کے چل رہے ہیں اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے۔ تو مثال صدر اول میں نہیں جاتا ہوں اسلام کے، امام حسین علیہ السلام کل کی تاریخ گزری ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کل کی تاریخ گزری ہے۔ مولا جب مدینے سے نکل رہے تھے، مولا کے ساتھ 1200 افراد مدینے سے سفر کر رہے ہیں۔ قصد کہاں کا ہے غریب زہرا کا؟ کربلا کا۔ 1200 افراد ساتھ میں ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ صرف ساتھ چلنے کا نام ہجرت نہیں ہے، بلکہ معرفت کا نام ہجرت ہے، معرفت معصوم کا نام ہجرت ہے۔ 1200 لوگ مولا کے ساتھ مدینے سے چلے، مگر کربلا، شب عاشور، عصر عاشور شہادت دینے والے صرف 72 تھے۔ تو بھائی 1200 چلے، باقی کہاں چلے گئے؟ تو آواز آئے گی، باقی چلنے والے ساتھ تو چل رہے تھے مگر معرفت امام نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ساتھ تو چل رہے تھے مگر معرفت امام نہیں تھی، امام کی معرفت نہیں تھی، ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ ہجرت نہیں ہوئی۔ ہجرت اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ اس کے راہ میں انسان زندگی قربان کرے۔ جناب ابراہیم جب ہجرت کر رہے ہیں کیا فرما رہے؟ انی مہاجرون اللہ، میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ انی مہاجرون اللہ، میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ آ تو مکے رہے ہیں تو ہجرت اللہ کی طرف کیسے ہوگی؟ کہ ہجرت نقل مکان کو نہیں کہتے، نقل سفر کو نہیں کہتے، کہا اللہ کی طرف جانا، اس کی قربت حاصل کرنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم چلے، اور جناب ابراہیم جب چلے تو ان کا یہ جملہ کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، انی مہاجرون اللہ فیہدین، میں جس کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہجرت، وہی میری ہدایت کرے گا۔ تو جناب ابراہیم کا یہ سفر کمال کے لیے ہے، فضیلت کے لیے ہے، رضا الہی کے لیے ہے، خوشنودی الہی کے لیے ہے، اپنے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں اور اپنے سفر کو ہجرت کا نام دے رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے یہ سفر کر کے بتایا، یہ سفر کر کے بتایا کہ انسان اگر اللہ کی طرف جائے تو اس کی ہجرت ہوتی ہے، اور ہجرت کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ مکان کو چھوڑا جائے، گھر کو چھوڑا جائے، بلکہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہجرت کر سکتے ہیں۔ کہا کیسے ہجرت کر سکتے ہیں؟ کہا ہجرت ایسے کر سکتے ہیں کہ دشمنوں کو چھوڑتے جائیں، دوستوں کے قریب ہوتے جائیں۔
دشمنوں کو چھوڑتے جائیں، دوستوں کے قریب ہوتے جائیں، برائیوں کو چھوڑتے جائیں، نیکی کے قریب ہوتے جائیں۔ یہ ہجرت ہے۔ برائی چھوڑا آپ نے، نیکی کی طرف آئی، یہ ہجرت ہے۔ کہ یہ اصل ہجرت ہے کہ انسان خود کو بدلے، انسان خود میں تبدیلی لائے، یہ انسان کی ہجرت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ اصل ہجرت ہے۔ یہ ہجرت کے معنی ہے جناب ابراہیم نے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہجرت کر سکتے ہیں، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے، نیکی کی طرف آئے، دشمنوں کو چھوڑ کر دوست کی طرف آئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا یہی سفر جو تھا، رسول اللہ نے بھی ہجرت کی، مگر رسول اللہ کی ہجرت جو تھی وہ مجازن تھی، مجمل تھی، اختصار تھی، مختصر ہجرت تھی۔ اصل ہجرت تو رضائے الہی کے لیے تھی، اصل ہجرت تو خوشنودی الہی کے لیے تھی، مگر امام حسین کی جو ہجرت ہے یہ حقیقت ہجرت ہے۔ دونوں ہجرت ہیں، دونوں خوشنودی الہی کے لیے، وہ مختصر وقت کے لیے تھی۔ رسول جو مکے سے مدینے آ رہے ہیں، آنے کا سبب کیا تھا تو بتائیں گے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دین کو جو لوگ مانتے ہیں ان کو بچایا جائے، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بتایا جائے۔ کافر ہجرت رسول اور ہجرت حسین میں فرق کیا ہے؟ کہا رسول جو مکے سے ہجرت کر رہے ہیں وہ کلمہ گویوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، دین کو جو مان رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، مگر حسین کی ہجرت جو ہے وہ کلمہ گویوں کو بچانے نہیں بلکہ کلمے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ دین کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے میرا غریب ہے۔ یہ ہجرت ہے امام حسین۔ اور ہجرت ہر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، ہر انسان کے بس کی بات ہجرت کو سمجھنا نہیں ہے۔ جب جا رہے تھے مولا نے تو ایک جملہ کہا، کیا کہا تھا؟ اپنے نانا قبر، نانا میں جا رہا ہوں، الہی میرے رب میرے پروردگار اپنے نانا قبر میں جا رہا ہوں، اس راستے پر کہ جس کا تجھے علم ہے، وَاخْتِرْ لِي مَا هُوَ لَكْ رِضًا وَرِضًا لِرَسُولِ۔ اے میرے اللہ مجھے اس راستے کے لیے اختیار کر کہ جس راستے پر تیری رضا ہو اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ جملے پہ غور فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ تھا اگر رضا الہی نہ ہو تو میرے سفر کو قبول نہ فرمانا، اگر تیرے رسول کی رضا نہ ہو تو میرے سفر کو قبول نہ فرمانا۔ سفر کس کے لیے ہے؟ رضا الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے۔ رسول اللہ جب فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، 12,000 تلواروں کی سائے میں جب مکہ میں واپس آئے ہیں تو عباس ابن عبد المطلب کو دیکھ کر ابو سفیان کہتا ہے لقد سارا لے ابن اخیک ملکم ولی۔ کہا ہے عباس اب تو تمہارا چچا زاد بھائی آیا ہے اور اس کا سارا ملک ہو گیا۔ یہ سارا ملک اس کا ہو گیا کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول آئے ہیں 12,000 تلواروں کی سائے میں، کہا اب یہ تو رسول کا ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ ملک کے لیے نہیں، یہ نبوت کے لیے آیا ہے، اسے ملک نہیں ملا ہے، اسے نبوت مل گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ملک کے لیے آ رہے ہیں، یہ مکے کے لیے آ رہے ہیں،
مگر عبد المطلب نے کہا اسے ملک نہیں ملا، پوری توجہ، اسے نبوت مل گئی ہے۔ خدا کی قسم یہی فرق ہے۔ آج تک سوال کیا ابو سفیان نے، اے عبد المطلب یہ نبوت کیا ہے؟ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اس کے سمجھ میں نبوت نہیں آئی، اس کے سمجھ میں ملک آیا کہ نبی ہجرت کر کے ملک کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے آج تک ابو سفیان کے ماننے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہجرت کہتے کسے ہیں، ملک کے لیے ہوتی ہے یا رضا الہی کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہجرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ ملک کے لیے، رضا الہی کے لیے۔ کا ہجرت وہ نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، پیسہ کما لینا چاہ کر، کسی کو وصیت دے دینا، کسی ملک پر قبضہ کر لینا، اس کا نام ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت نام ہے رضا الہی کا، ہجرت نام ہے خوشنودی الہی کا۔ اور خدا کی قسم ہجرت کے اصل معنی تک ہم آج تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر امام حسین نے اصل ہجرت کے معنی نہ بتایا، اگر انہوں نے نہ سمجھایا ہوتا ہجرت کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہجرت ہر انسان نہیں کرتا ہے، ہر آدمی ہجرت نہیں کرتا ہے۔ کافر کون کرتا ہے؟ کہ ہجرت سفر وہ کرتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ مجبور سے ہی ہجرت کرائی جاتی ہے، ظالم تو پورا کا پورا شہر اپنے قبضے میں لے کر رہتا ہے، اسے خوشنودی الہی نہیں چاہیے، اسے بس اپنی خوشنودی چاہیے۔ لیکن اصل ہجرت قرآن کی یہ ہے کہ جس کا سفر اللہ اور رسول کی طرف، یہی امام حسین نے کہا نا، میرے اللہ مجھے اختیار کر اس سفر کے لیے جس میں تیری بھی رضا ہو اور تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ اور خدا کی قسم یہی سفر ایسا تھا کہ حسین نے رضا الہی کے ساتھ ساتھ، رضا رسالت کے ساتھ ساتھ ساری دین کو بتا دیا۔ اگر حسین کا مقصد دولت ہوتی، شہرت ہوتی، تو خدا کی قسم حسین اپنے قافلے کو ایسی ترتیب دیتا کہ ساری دنیا اگر مقابلے میں آ جاتی تو حسین کے ایک جنگجو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا عباس کافی تھا، میرا علی اکبر کافی تھا، مگر حسین کی ترتیب ایسی ہے کہ حسین جو ہے وہ جو ہجرت کر رہا ہے وہ کسی دولت و مال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے، جس کا انکار ہوگا۔ اور جب سفر سے نکل رہے ہیں، صابر اور مظلوم نکلتا ہے، تو ایک مرتبہ نانا کے قبر پر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں الہی اے میرے پروردگار، ھذا قبر نبیک، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، اور اس قبر پر حسین شکوہ کر رہا ہے کہ حسین کو لوگوں نے مدینے میں چین سے رہنے نہیں دیا، حسین کو مجبور کر دیا کہ حسین مدینے سے سفر کرے، حسین مدینہ چھوڑ کر چلا جائے، قبر پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ میرا مولا جب مدینہ چھوڑ رہا تھا تو جانے کا انداز یہ تھا، جب نانا کے قبر پر گئے ہیں تو حسین چل کر گئے، اور جانے کے بعد کہا نانا حسین جا تو رہا ہے مگر جب بھی آپ کی قبر کی یاد آئے گی حسین بہت روئے گا، جب بھی آپ کا منبر یاد آئے گا حسین بہت روئے گا۔ اے نانا جن گلیوں میں آپ کے قدم پڑے ہیں جب بھی یاد آئے گا حسین بہت روئے
گا نانا حسین خوشی سے نہیں جا رہا ہے، حسین کو جبرن بھیجا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس چند جملے مصائب کے، زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، حق کے گریہ ادا ہو جائے۔ ایک مرحومہ کے سال سواد کی مجلس ہے، نانا حسین خوشی سے نہیں جا رہا ہے، حسین کو جبرن بھیجا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر سے اٹھے، اب بابا کے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اے بابا، اب آپ کے قبر پر چراغ کون جلائے گا؟ حسین جا رہا ہے۔ اے بابا، اب آپ کے قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کون آئے گا؟ حسین جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نانا کی قبر پر گئے تو قدموں پر چل کر گئے، بابا کی قبر پر گئے قدموں پر چل کے گئے، بھیا کی قبر پر گئے قدموں پر چل کے گئے، مگر روایت کے قیامت کا جملہ ہے اب جو حسین ایک مرتبہ اماں کے قبر کی طرف جا رہے ہیں، روایت کہتی ہے ارے جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں چل کر ماں کے آغوش میں جاتا ہے۔ ہائے رے غریب زہرا، لہد زہرا پر آ کر کہتے ہیں اماں حسین جا رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دینا میرے معبود، ان آوازوں پہ رحمت نازل کر۔ اے اماں حسین جا رہا ہے۔ اماں جب بھی حسین کو پیاس لگتی آپ پانی پلاتی تھی، جب حسین کو کچھ چاہیے ہوتا آپ دیتی تھی۔ اے اماں اب حسین جا رہا ہے، گریہ کر رہے، اے اماں ساتھ نہ ہوگی، روایت کے جملے ہیں حسین گریہ کر رہے تھے، لہد زہرا لرزنے لگی، آواز آئی میرے لال حسین، ارے جہاں جہاں تو جائے گا ٹوٹی پسلیوں کو پکڑ کر تیری ماں زہرا تیرے ساتھ ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس دو فقرے مصائب ختم کیا میں نے، سن لیا بھی دوسری تقریر میں سماعت کریے گا عزیز و تفصیلاً مصائب، بس دو فقرے مصائب کے ختم ہو گیا۔ حسین بیان کر رہے تھے نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، نادر کی گلیاں چھوٹ رہی ہیں، وطن چھوٹ رہا ہے۔ عزیزو اگر کسی سے وطن چھوٹے اور معلوم ہو کہ پلٹ کر یہاں آنا ہے تو جانے میں خوشی ہوتی ہے، مگر ہائے رے غریب زہرا جسے معلوم ہے جا تو رہا ہوں مگر واپس نہیں آؤں گا، اور یہ کہتے کہتے قبر زہرا پر لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، ماں کے سینے پہ سونے کی عادت تھی۔ عزیزو یہ سونے کا سلسلہ بہت دور تک چلا ہے۔ ارے کربلا میں جب بعد شہادت ارے زینب نے سکینہ کو تلاش کیا، ایک نشیب میں بابا کے سینے پر سو رہی تھی، بیٹی کیا کوئی جنگل میں سوتا ہے؟ سکینہ نے کہا ماں میرا بابا بھی اس جنگل میں سو رہا ہے۔ سکینہ کہا سکینہ کہاں تلاش کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ ہے غریب زہرا کا، جو بھی حاضرین یہاں اور جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، جن کی اولاد ان کو نیک اور صالح بنا، ہم سب کو ساری زیارات سے مشرف فرما، جتنے بھی اتباعت مقدسات ہیں میرے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جس مرحومہ کے لیے
اس مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہے، مولا انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔